وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینیٹ کے الیکشن میں خفیہ ووٹنگ کے بجائے شو آف ہینڈ کا طریقہ کار اپنانے کے اعلان پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اسے غیر آئینی قرار دے کر شدید تنقید کے بعد اب کپتان حکومت نے حسب معمول اس معاملے پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے اب یہ کہا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینیٹ انتخابات ممکن نہیں، اس لیے حکومت سینیٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کی جگہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے کہا کہ حکومت نے سینیٹ انتخابات کا انعقاد شو آف ہینڈ سے کرانے کا کبھی نہیں کہا۔ حکومت سینیٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹ کی جگہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینیٹ کا انتخاب ممکن نہیں، ہم نے تجویز دی ہے کہ بیلٹ پیپر اوپن ہونا چاہیے تاکہ بعد میں دیکھا جا سکے۔ واضح ہے کہ حکومتی وزراء یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کئی مواقع پر آئندہ برس مارچ میں شیڈول سینیٹ انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے کروانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سینیٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور رشوت چلتی ہے۔ ہم نے دو چیزوں کا فیصلہ کیا ہے، پہلا یہ کہ سینیٹ الیکشن قبل از وقت کرائیں گے، دوسرا ہم سینیٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا تھا کہ اٹارنی جنرل کی سفارش پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کی رہنمائی لے تاکہ سینیٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے آئندہ برس فروری میں کروایا جا سکے۔ قبل ازیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ اگر سینیٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے شو آف ہینڈ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور یہ ایک انقلابی فیصلہ ہوگا۔ قبل ازیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران شبلی فراز نے کہا تھا کہ سینیٹ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہم سینیٹرز کا انتخاب کروانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اپوزیشن کی قیادت نے وزیر اعظم کے شو آف ہینڈ فارمولے کو مسترد کر دیا تھا۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اس تجویز کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کیا تھا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور پھر مریم نواز نے بھی ایک پریس کانفرنس میں شو آف ہینڈ کی تجویز کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حسب معمول وزیر اعظم کو کابینہ کے اجلاس میں ایک بھونڈا اور ناقابل عمل مشورہ دیا گیا، جس کو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر مان لیا، اور پھر وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اس کی تشہیر بھی کر دی۔ بعد میں جب حکومت کو اندازہ ہوا کہ یہ تجویز تو آئین اور قانون کے منافی ہے تو اٹارنی جنرل کے ذریعے اس سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ کپتان حکومت کو آئندہ برس فروری میں وقت سے پہلے سینیٹ انتخابات کروانے کی تجویز سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود کے خیال میں عمران خان حکومت اس وقت عجلت اور غفلت دونوں کا شکار ہے اور اسی وجہ سے پہلے غلط فیصلوں کا اعلان کرتی ہے اور پھر ان پر یو ٹرن لے لیتی ہے۔ ان کا خیال میں کپتانی عجلت کی ایک جھلک سینیٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی قدغن لگانے کے اعلان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر گزشتہ برس خفیہ رائے دہی کا طریقہ اپنایا گیا تھا، جس نے سنجرانی کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کسی کو شو آف ہینڈز کا طریقہ یاد نہیں آیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں اب جبکہ سینیٹ الیکشن قریب ہیں اور اپوزیشن تحریک زوروں پر ہے تو حکومت کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اس کے اراکین اسمبلی ایوان بالا کے الیکشن میں اپنی وفاداریاں بدل کر دوسری جماعت کے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں، چنانچہ شو آف ہینڈز کی غیر قانونی اور غیر آئینی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پچھلے برس سے اب تک حکومت کی ناکامی ثابت ہو کر سامنے آ چکی ہے اور اب حکومت کے اتحادی بھی خاموش ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی دل برداشتہ ہیں۔ عمار مسعود کے مطابق پنچھی پھر اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ کاف لیگ، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جیسی کمزور بنیادوں پر کھڑی یہ حکومت لرزہ بر اندام ہے۔ اس وقت حکومت کو جتنی ضرورت اپنے اتحادیوں کی ہے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس کڑے وقت میں تمام اتحادی چپ چاپ بیٹھے ہیں اور سینیٹ الیکشن میں بھی اسی رد عمل کی توقع ہے۔ ان کے خیال میں اپوزیشن اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ اب انتقام کا بدلہ لینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کوئی جماعت مذاکرات کی حکومتی پیشکش قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب اپوزیشن کے ہدف کا تعین ہو چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب صرف اس حکومت کے گرنے کا تماشا دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرنے پر مصر ہے اور جنوری تک استعفے دے دیے جائیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو شاید اس کے بعد سینیٹ انتخابات کی نوبت ہی نہ آئے۔ حکومت کو گرانے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائے، جس کے بعد حکومت کے پاس نئے الیکشنز کروانے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ بچے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اتحادی خاموش رہیں اور حکومت گر جائے۔ ایک تیسرا امکان فوراً فنڈنگ کیس کے فیصلے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جاتا ہے تو صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ ان کی جماعت پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب تک کپتان حکومت کو سہارا دے کر کھڑا رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کی ناکام ترین پرفارمنس کے باعث اب اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، لیکن حکومت کو احساس نہیں کہ اس کا خیر خواہ خود مشکل کا شکار ہے۔
जगह जगह आर्मी चीफ और ISI चीफ के नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बात अब ड्राइंग रूम से निकलकर गली मोहल्लों तक पहुंच गई है। आप किसी छावड़ी वाले से भी पूछ लें कि हुकूमत कैसे मार्ज़ वजूद में आई, वो आपको दुरुस्त जवाब दे देगा। जलसों की ऐसी तकारीर अगरचे TV पर म्यूट कर दी जाती हैं, मगर सोशल मीडिया पर कदगन नहीं लग सकती। नवाज शरीफ ने अपनी हर तकरीर में बात कही है कि वो फ़ौज के इदारे का एहतराम करते हैं, सरहदों पर खड़े सिपाही की इज्जत करते हैं, उनको पलकों पर बिठाते हैं। उनका मसला इदारे के साथ भी नहीं, वो सिर्फ किरदारों की बात करते हैं। अब गुफ्तगू सिर्फ गुलामाना और जमहूरी फ़लसफ़े की नहीं रही, अब नाम लिए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ ने इमरान खान के सन 2011 के जलसे की कामयाबी का सेहरा एक जलसे में जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के सर बांधा। जजों के नाम भी सरेआम लिए गए। बात अब सब तक पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक हिस्सा चाहे कितनी भी पर्दापोशी करे, अब कोई पर्दा बाकी नहीं बचा और लोग जानते हैं कि एक नाअहल कप्तान को हुकूमत की बागडोर सौंप कर उनकी जान अजाब में डालने वाली कुव्वतें और चेहरे कौन से हैं। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।